الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأویٰ، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پر قوموں کرنوں سے جہل چھایا، عرب جس پر قرنوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس نے اس کی کایا، رہا ڈرنا بھیڑیے کو موج و بلا کا، ادھر سے ادھر پھر کیا رخ ہوا کا، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، پڑی چار سو یک با یک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیکس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نخا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کے سامنے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر گفتگو چل رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مصیبتوں کی، آفتوں کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ملی کہ آپ ہجرت فرمائیں، اور آپ کے سامنے ابتدائی ساری صورتحال آئی کہ آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لیے تیار کیا، اور پھر
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، مشرکین کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، اور خود ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر کے دروازے پر آئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق اپنے غلام کو ساتھ لے کر، مال و اسباب ساتھ لے کر، 2 اونٹنیاں ساتھ لے کر، اور 45,000 دینار ساتھ لے کر گھر سے نکلے۔ اب دشمن بخلا گیا جب دیکھا کہ بستر پر حضور کی جگہ علی ہیں، بستر پر حضور کی جگہ علی ہیں، تو بخلا گیا کہ حضور کہاں گئے، اور ایسا شبہ ہوا کہ آج تک کہتا ہے کہ میرے آقا میرے مولا کدھر ہو، پتہ ہی نہیں چل رہا، ڈھونڈ رہا ہے۔ اور حضور صدیق کے دروازے پر، اور صدیق اکبر کو ساتھ لے کر چلے، اور پھر صدیق اکبر کے نصیبے کو اللہ نے ایسا جگایا کہ کائنات میں روئے زمین پر اتنی بڑی سعادت اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ جو صدیق اکبر کو سعادت ملی کسی کو نہ ملی، کیونکہ صدیق اکبر نے یہ دعا مانگی تھی اور یہ خواہش تھی، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ میری دید ہو، حضور کا دیدار ہو، کہو سبحان اللہ۔ یہ تمنا تھی، اور یہ بھی تمنا تھی کہ مال میرا ہو، راہ خدا میں حضور کے واسطے سے خرچ ہو جائے، اور یہ بھی تمنا تھی اولاد میری ہو، حضور کی خدمت کے لیے کام آ جائے۔ یہ تینوں دعائیں حضرت ابو بکر کی اللہ نے قبول فرمائیں۔ اب غار کے اندر جانے کے لیے جتنی بڑی دشواریاں آئیں، بہرحال غار کے دہانے پر پہنچ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، آقا آپ یہاں تشریف فرما ہو، اب میں غار کے اندر پہلے جاتا ہوں، اور میں جا کر جائزہ لے لوں کہیں کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے صدیق اکبر جب غار میں گئے تو کنکر ہیں، پتھر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے صفائی کی ہے۔ صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھا تو سوراخ ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا کرتا اتار کر اسے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے اپنی دستار اتار کر اسے پھاڑا اور اسے سوراخوں میں دیا۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ 2 سوراخ بچ گئے، دونوں میں اپنی ایڑیاں رکھ دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 سوراخ بچا تھا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی دے کر اس سوراخ کو بند کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کو بلایا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ خواہش تھی النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کا دیدار تنہا ابو بکر کرے۔ ابو بکر صدیق اگر مسجد نبوی میں موجود ہیں تو سارے صحابہ بھی دیکھتے ہیں، ابو بکر بھی دیکھتے ہیں، مکہ میں موجود ہیں تو سارے صحابہ بھی دیکھتے ہیں، ابو بکر بھی دیکھتے ہیں۔
خواہش یہ ہے کہ تنہا میں ہوں اور میں حضور کو دیکھوں۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ اب ابو بکر اگر غار میں سامنے بٹھاتے ہیں تو پھر بھی ارد گرد نظر پڑتی ہے۔ اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ صدیق گود کو بستر بنا لو اور حضور کو اپنی گود میں سلا لو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی گود کو بستر بنا دیا اور حضور کو اپنی گود میں سلا لیا۔ اب حضور آرام فرما ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کی ایڑی سوراخ پر ہے۔ اب وہ ایک موذی اژدہا، ایک سانپ آیا۔ اب وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا راستہ تلاش کرتا کرتا جہاں اس کو ذرا نرم محسوس ہوا وہاں پر اس نے ڈسنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو کاٹا اور ڈسا۔ جب زہر کا اثر صدیق اکبر کو ہوا، ایڑی کو ہٹایا نہیں، اس کے زہر کو پچاتے رہے، برداشت کرتے رہے کہ میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اب ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگا۔ عجیب منظر ہے، دو قطروں کی قیمت بڑی لگی ہے۔ ایک عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خون کا قطرہ وہ زمین پر نہیں قرآن کے سینے پر گرا۔ دوسرا ابو بکر صدیق کی آنکھوں کا وہ قطرہ اور وہ آنسو جو زمین پر نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ جسے قرآن والضحیٰ کہے، اس چہرے پر گرتا ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے اس آنسو کو روکنے لگے، جلدی سے دستار اتارنے لگے کہ صاف کروں، تو دستار تو پھاڑ کر سوراخوں میں دے چکے تھے۔ کرتا اٹھانے لگے تو آپ آرام فرما ہے، کرتا نکالتے ہیں تو حضور کی نیند میں خلل آتا ہے۔ اللہ نے کہا ابو بکر رک، تیرے آنسوں کی قیمت لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آنسو گرے تو حضور کے چہرے انور پر گرے اور حضور نے آنکھیں کھولی اور فرمایا صدیق ما بالو کا، صدیق کیا ہو گیا؟ صدیق کیا ہو گیا؟ کہا کہ آقا کوئی چیز ہے کاٹ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پاؤں پیچھے ہٹاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب پاؤں پیچھے ہٹایا تو سانپ ایڑی کو کاٹ چکا ہے اور ڈس چکا ہے، اور تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کا رنگ متغیر ہوا ہے، لیکن مجال ہے کہ حضور کے آرام میں خلل آنے دیا ہو۔ زہر برداشت کرتے رہے اور یہ کالا ڈستا رہا۔ معلوم ہوا یہ موذی شروع سے حضور کا اور صدیق کا دشمن ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غار میں جیسے پہلے صدیق داخل ہوئے پھر حضور داخل ہوئے، علماء نے لکھا ہے یہ دل والا جو غار ہے، اس میں بھی جس کے دل کے غار میں پہلے ابو بکر داخل ہوگا اس میں ایمان داخل ہوگا، اگر ابو بکر داخل نہیں ہوگا تو ایمان اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا تو فوری طور پر درد بھی ختم ہو گیا، زخم بھی درست ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہی لعاب دہن ہے، کبھی حضرت جابر کی ہنڈیا میں ڈالا جاتا ہے تو 3 آدمیوں کا کھانا 70 کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے، علی کی آنکھوں پہ لگتا ہے تو شفا یاب ہو جاتی ہیں۔ یہ وہی لعاب دہن ہے جو صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتا ہے تو ایڑی شفا یاب ہو جاتی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق 3 دن اور 3 رات تک حضور علیہ السلام کا تنہا دیدار کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسا دعا کو قبول کیا، اور پھر صدیق اکبر تنہا حضور کی غلامی میں نہیں، ایسے فنا فی الرسول ہیں کہ اپنا گھر بار، اپنی اولاد اور اپنے غلاموں کو بھی حضور کی غلامی میں لگا رکھا ہے۔ جب حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق مکہ سے روانہ ہو گئے، اب ابو جہل آتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور پھر انعام کا اعلان کر دیتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو حضور کا سر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اب بہت سے لوگ اس لالچ میں تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور ابو جہل وہ سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر آتا ہے۔ اب یہ بھی اندازہ کریں، ہے تو مشرک، ہے تو کافر اور دشمن، لیکن اسے بھی حضور اور ابو بکر کی صدیق کی محبت اور ان کی دوستی اور یاری کا اتنا یقین ہے کہ حضور اگر اپنے گھر پر نہیں ہے تو ابو بکر کے پاس ملیں گے، اسے اتنا پکا یقین ہے۔ آج کا یہ منافق قرآن کی گواہی کو دیکھ کر، حدیث کی گواہی کو دیکھ کر بھی نہیں مانتا ہے، لیکن وہ مشرک اس وقت بھی حضور کو صادق اور امین کہتا تھا، حضور کی تعلیمات کو نہیں مانتا تھا، لیکن صدیق اور حضور کی دوستی کو وہ بھی مانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور اور صدیق اکبر کے رخصت ہونے کے بعد ابو جہل ابو بکر کے گھر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ آگے سے حضور علیہ السلام کی غلامی کے فرائض سر انجام دینے والی وہ بیٹیاں، جن میں حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ آتی ہیں۔ آ کر دروازہ کھولا تو ابو جہل کہتا ہے کہ آپ کے ابا کہاں ہیں؟ اب حضرت اسماء یہ نہیں کہتی کہ مجھے پتا نہیں ہے، ذرا غور کرنا، یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں، بلکہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے لیکن بتاتی نہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اب یہ ایک امتحان ہے، صدیق کی بیٹی ہے، اگر یہ جھوٹ بولتی ہے تو صدیق کی صداقت پہ حرف آتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ راز فاش نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کو طیش آ جاتا ہے، وہ تھپڑ دے مارتا ہے، حضرت اسماء زمین پر گرتی ہیں، نیچے پتھر پڑا ہوا تھا، پیشانی پہ لگا اور خون نکل آیا، دانت بھی ٹوٹ گیا، کان بھی پھٹ گیا، چہرہ خون آلود ہو گیا، چہرہ سوج گیا۔ اب شام کا وقت ہوا، حضرت اسماء کو اس وقت محلے کے لوگوں نے چھڑوایا کہ کمبخت، بچی کو کیوں تشدد کرتا ہے، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے، دشمنی تیری حضور سے ہے، ان کو تلاش کرو، بچوں پر ظلم کیوں کرتے ہو۔ خیر، اب رات کا وقت ہوا تو حضرت اسماء کھانا تیار کرتی ہیں، اور کھانا تیار کر کے جب باندھنے لگی تو پاس توشہ باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے اور کھانا باندھا اور لے کر غار کے اندر آتی ہیں۔ جب غار میں داخل ہوئی، چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، لا کر کھانا رکھا، دسترخوان لگا دیا، ابو بکر اور حضور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کہا کہ بیٹی چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ حضور نے پوچھا تو حضرت اسماء بولتی نہیں ہے۔ حضور نے کہا ابو بکر تم پوچھو، آخر کیوں نہیں بولتی، بتاتی کیوں نہیں ہے، ہوا کیا ہے؟ حضرت اسماء کہنے لگی بول کر بتاؤں یا دکھاؤں؟ اور دوپٹہ ہٹایا تو چہرہ زخمی ہے، خون آلود ہے، چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، دانت ٹوٹا ہوا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے، خاموش ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یا ابا بکر اللہ تیرے حال پر رحم کرے، تیرے ان احسانوں کا بدلہ میں کیسے چکاؤں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت اسماء نے کہا کہ ابا جان میں نے راز نہیں بتایا، وہ ناکام لوٹا ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹے وہ وہاں پر سارا دن انتظام کرتے اور بکریاں چراتے، غلام آتا بکریاں چراتا کہ قدموں کے نشان مٹ جاتے۔ 3 دن 3 رات تک اسی غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور حضور علیہ السلام یہاں آرام فرما ہوئے، اور اللہ نے کافروں کے دماغوں پر ایسا پردہ ڈالا ہے جو آج تک پڑا ہوا ہے کہ وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ان کو اتنا بھی معلوم نہ پڑا۔ تو میرے بھائیوں، وَجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کی مدد کی اپنے ایسے لشکروں کے ساتھ جسے وہ دیکھ نہ سکے۔ انہوں نے دیکھا تو ان کو جو سراغ رسا ان کے ساتھ تھا، جسے ہم کھوجی کہتے ہیں، کھرا نکالنے والا، وہ کہتا ہے کہ اسی غار میں ہیں، پاؤں کے نشان بتاتے ہیں اسی غار میں ہیں۔ اس کو سخت سست کہنے لگے، بدبخت کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ایسا انتظام کیا، مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ ابو جہل کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، یہ جالا اتنا کمزور ہے، اسے پھونک مارو ٹوٹ جائے گا، انڈے ٹوٹ جائیں گے، اگر انسان یہاں سے گھسے گا یہ کہاں رہے گا؟ اور واپس لوٹتے ہیں، اور جب یہاں کھڑے یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو عتبہ کھڑا ہوا نظر آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ مشرک پہنچ گئے ہیں۔ حضور نے جواب دیا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معیت، ایسی معیت ملی کہ اللہ میرے ساتھ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ابو بکر کے بھی ساتھ ہے، اللہ محمد الرسول اللہ کے بھی ساتھ۔ اور ایسی عظمت عطا ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہاں لا تحزن کا لفظ بولا ہے، علماء نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ یہاں لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن فرمایا ہے۔ لا تخف فرماتے تو خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، حزن اور غم دوسرے کا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو خوف اپنی جان کا نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو غم تھا تو حضور کا تھا، کہیں مبادا حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے فنا فی الرسول تھے، ایسے حضور کی محبت میں مستغرق تھے کہ اپنی فکر ہی کوئی نہیں ہے، حضور کا غم ہے، حضور کی فکر ہے۔ اور یہی درد اور یہی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، یہی عشق ہمیں چاہیے، یہی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے جو ابو بکر صدیق نے کر کے دکھائی ہے۔ اور مجھے آپ کو سبق دیا ہے کہ حضور کی محبت میں، حضور سے عشق میں اس طرح مستغرق ہو جاؤ، اپنی اولاد قربان کرنی پڑے تو کر دو، گھر بار چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، سب اولاد لٹانی پڑے لٹا دو، مال و جان لٹانا پڑے لٹا دو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ محمد سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ محمد سے محبت نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں حضور کی محبت اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔